مولاي صل وسلم دائما ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں. روحانی شاگرد چینل کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے تصور. تصور کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، زندگی میں کیا، آخرت میں بھی اس کی کیا اہمیت ہے، وہ میں ساری بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تصور ہوتا کیا ہے، جس کو عام الفاظ میں ہم اپنے خیالات کہہ سکتے ہیں، اپنی سوچ کہہ سکتے ہیں. سوچ جتنی گہری ہوگی اتنا زیادہ اچھا کام ہوگا. سب سے پہلے تصور اگر نہ کیا جائے تو ہماری نماز کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماروں گا. وہ کون سی نمازیں ہوں گی؟ وہ نمازیں جس میں غیر اللہ کا خیال آئے گا. وہ نمازیں جو پڑھی تو جائیں گی مگر آپ کو خدا کے سجدے میں بھی آپ جائیں گے مگر آپ کا سجدہ سجدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر آ کر تصور یعنی ہماری سوچ کیا کام کرتی ہے. جب تک ہم سجدے میں جاتے ہیں اور ہمارے دماغ میں خانہ کعبہ کا خیال نہ ہو، خانہ کعبہ کی سوچ نہ ہو، ہم خانہ کعبہ کو دیکھ نہ رہے ہوں، اس وقت تک ہمارا سجدہ نہیں ہوتا. اس لیے تصور بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے ہماری تمام پڑھائیاں، جب ہم کوئی کسی بھی طریقے سے اگر ہم پڑھائی کرتے ہیں رزق کے لیے، اپنے گھر کے حالات کے لیے، تو ہماری پڑھائی کامیاب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھائی میں اثر نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دو آدمی اگر ایک ہی جگہ پر گڈھا کھود رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی 10 دن بعد اس گڈھے کے نیچے سے کھودتے کھودتے پانی نکال لیتا ہے اور ایک آدمی 20 دن بعد بھی وہاں سے پانی نہیں نکال سکتا. تو وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، وہ صرف اپنی اور اپنی کمزوری نکالے گا. تو یہی چیز ہے تصور. جب ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ہماری پڑھائی کی ناکامی کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تصور یعنی ہماری سوچ کام نہیں کر رہی ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی پڑھائی بتاتا ہوں اور آپ لوگ وہ پڑھائی کر رہے ہیں اور وہ پڑھائی رزق کے لیے، اب میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہا ہوں مگر اس ورد کے دوران میرے خیال کہاں پر ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہوں گے، ابھی کون کہاں اٹھ گیا ہے، فلاں جگہ سے میں نے یہ چیز لینی ہے، فلاں جگہ سے میں نے یہ چیز لینی. تو ہمارا خیال تو پڑھائی تو ہماری زبان کر رہی ہے مگر ہمارا خیال کہیں اور پر ہے. تو وہ پڑھائی ہماری کام نہیں کرے گی. اس کی بھی ایک ہلکی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، آسانی سے آپ بات سمجھ جائیں گے. کہ جیسے میں کسی آدمی کو آواز دیتا ہوں، اس کا نام آصف ہے، تو میں کہتا ہوں آصف 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 500 بار کہوں مگر میرا اس کی طرف دھیان نہیں، میں اس کو پکار نہیں رہا، بس منہ میں بول رہا ہوں آصف آصف آصف. تو کیا وہ میری آواز سنے گا یا میری بات سنے گا؟ بالکل نہیں. بلکہ اس کے بجائے اگر میں اسے بالکل مخاطب کر کے کہوں آصف، تو وہ میرے پہلی بار کہنے پر ہی میری بات سن لے گا. اسی طرح ہماری پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں. جب ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو اس پڑھائی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہمارا تصور، ہماری سوچ، وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ غیر اللہ کا خیال لازمی آئے گا. ہم قرآن مجید کی جب پڑھائی کریں گے، کوئی بھی، ویسے بھی اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا قرآن مجید تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر ہمارے خیالات کہیں اور ہیں. تو وہ بھی ایک طرح سے صرف قرآن مجید نہیں، کتاب ہی رہ جائے گی. کبھی آپ غور کریں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا دھیان نہیں ہوتا. اس کے بجائے اگر ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہوں تو اس میں زیادہ دھیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ریزن ہے. ناول اردو میں ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. قرآن مجید عربی میں ہے، ہمیں اچھے سے سمجھ نہیں آتا، ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو کوشش کریں کہ جو پڑھائی بھی آپ پڑھیں اس میں آپ کو اردو ترجمہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کا خیالات جو ہیں وہ بہت جلدی. اور تیسری بات، انشاءاللہ بہت جلد میں تصور کو مضبوط بنانے کے لیے ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا، مگر وہ عاملین کے لیے ہوگی جو عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہوگی. عام لوگوں کے لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں. عام گھریلو لوگ اپنے تصور کو پکا کرنے کے لیے آپ کو ایک نارمل سی مشق بتا رہا ہوں، آپ وہ مشق کریں. اس کے آپ کا تصور یعنی آپ کی سوچ مضبوط ہوگی.
آپ کسی بھی چیز کو جب سوچیں گے تو آپ اس کی طرف آپ کا خیال جو ہے پکا رہے گا اور قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جس جگہ پر، کیونکہ شروعات میں آپ کی سوچ بہت کچی ہے، تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہاں پر کوئی موجود نہ ہو، یا کوئی رات کا پہر لے لیں جب شور نہ ہو، تاکہ آپ کوئی ڈسٹرب نہ کوئی کر سکے۔ تو آنکھیں بند کر لیں، دو زانو بیٹھ جائیں، اور دو زانو بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں ورد کرنا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو۔ آپ کے دل کی دھڑکن آپ کو سنائی دے گی۔ جب آپ اس دل کی دھڑکن کے ساتھ جیسے ڈگ 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 ڈگ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ ذرا غور کریں گے تو وہ اللہ ہو کا ورد کر رہی ہوتی ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ تو آپ اس کو جب دل کی دھڑکن میں محسوس کریں گے، اس سے آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ اٹیچ ہوتی جائے گی، یعنی کہ آپ کا دماغ آپ کے وجود کو اور زیادہ سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کی جو تصور کی طاقت ہے، آپ کی سوچ کی طاقت ہے، وہ آہستہ 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 بڑھنا شروع کر دے گی۔ تو 1 مہینہ، 41 دن، 100 دن، 150 دن پڑھائی کرنے کے بجائے پہلے آپ 10-11 دن تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد اپنی تصور کو مضبوط کریں، اپنی سوچ کو مضبوط کریں، پھر وہ پڑھائی کریں۔ 100 دن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پہلے دن سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم لوگ جب دم کرتے ہیں تو جب ہم دم کرنے کے بعد کسی کو پھونک مارتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے اس ارادے کے اوپر ایسا کام کرتی ہے کہ ہماری پہلی پھونک سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمارا ارادہ، ہمارا تصور ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی لمبی ویڈیو اس لیے میں نے بنائی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں کہ تصور کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور ہم نے کیا سوچنا ہے، اور تصور کے بغیر ہماری کوئی پڑھائی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی طرح کا جسمانی بیماری ہو، جسمانی بیماری کے لیے میں نے دم اپلوڈ کر دیا ہے، وہ آپ سن کر اپنا علاج کر سکتے ہیں خود۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، مگر وہ صرف جسمانی بیماری کے لیے، جادو ٹونے کے لیے نہیں ہے۔ جادو ٹونے کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ ہو، میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، تو آپ میرے واٹس ایپ کے نمبر پر مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں فری ہوتے ہی آپ کو جواب دوں گا۔ آپ آڈیو جو ہے میسج بھیج دیں، اور کال کا ٹائمنگ جو ہے وہ دن 10 بجے سے 4 بجے تک ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر دم کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بہت جلد، بلکہ پہلے دن سے آرام آ جائے گا۔ اور ہم تقریباً ہر ایک چیز فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو آپ بے فکر ہو کر رابطہ کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔